الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، پچھلے جمعے کو ہم نے سورہ اعراف شروع کی اور اس کے کچھ آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سیکھنے کی خاطر، سمجھنے کی خاطر ہم نے کچھ آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح بیان کی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا. مختصر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ ہم نے بہترین صورت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اتنی عزت والا اور شرف والا ان کو ہم نے بنایا، پیدا فرمایا کہ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم کہ اپنے فرشتوں کو جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اس عظیم اور نورانی مخلوق کو حکم دیا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. نبی علیہ السلام کی شریعت یعنی ہم امت محمدیہ کے لیے تو کسی انسان کے لیے سجدہ یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سارے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے. اور وہاں پر جس نے انکار کیا سجدے سے، سجدہ نہیں کیا، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے، شیطان کہا جاتا ہے اس کو. تو جب اس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، آپ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے جواب دیا خلقتہ من نار، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. وخلقتہ من طین، اور حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میرے مٹی سے پیدا کی ہوئی چیز کو سجدہ نہیں کرنا. بظاہر تو یہ کہنے کو بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات ناپسند ہوئے اور قرآن کریم کی زینت اس کو بنا دیا. قرآن کریم کی زینت اس لیے بنایا کہ آنے والے انسانیت قیامت تک کے لیے جو قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ انسانیت یہ پڑھ سکے کہ ہم نے اس انسان کو اتنا عظیم بنایا ہے، اشرف المخلوقات اس کو بنایا ہے ہم نے، کہ ہم نے اپنے فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا ہے، اور جس نے انکار کیا ہے اس کا نام ابلیس کی صورت میں آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو اس چیز کو کہ میں نہیں کرتا، شیطان کے اس کہنے کو تکبر کہا جاتا ہے، غرور کہا جاتا ہے. شیطان تکبر میں آیا، اس نے غرور کیا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں،
آگ سے بنایا گیا ہو اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آپ یہاں جنت سے چلے جاؤ، جنت سے اتار دیا شیطان کو۔ لیکن جاتے جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے مہلت بھی مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دی کہ قیامت تک کے لیے آپ کو مہلت ہے۔ تو پھر اس نے قسم اٹھا کر اللہ سے التجا کی، عرض کیا کہ میں تیرے راستے میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دے دی کہ آپ کریں، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بندے ہیں ان کو تو اپنے ساتھ کر لے گا۔ تو آج ہم نے جن آیت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آپ اس جنت کے اندر رہے، جہاں سے آپ گئے بھی ہیں، آپ کو اختیار ہے، اجازت ہے آپ کو، جہاں سے آپ کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن آپ نے درخت ہے، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ خالق کی کائنات ہے، مالک کی کائنات ہے، رازق کی کائنات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمارے مالک ہیں۔ اب مالک انسان کو جو حکم دیتا ہے، اس کو جو اختیار دیتا ہے، ایک دائرہ دیتا ہے، اس انسان کو اس دائرے کے اندر رہنے کے لیے اصول اور ضوابط بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے کی کہ آپ نے اس جنت کے اندر رہنا ہے، لیکن ایک شرط اس میں یہ ہے کہ آپ نے گناہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یہی الفاظ اللہ رب العزت نے اس پیارے کلام کے اندر اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ یعنی جو سخت الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور ہمارے دین اسلام کا یہ حسن ہے، سچے مذہب ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اپنے پیغمبروں کو مشکل الفاظ سے بھی پکارتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اگر آپ کریں گے فتکون من الظالمین، تو پھر آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ مذہب جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اس پیغمبر کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور ان کی کہنے کی جو وجہ ہے وہ وجہ بھی صرف یہی تھی کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی علیہ السلام جاتے ہیں کسی سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، ان کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اندر یہ خاصیت یہ رکھی ہے کہ ان کو امیین پیدا فرمایا ہے، یعنی دنیا کے کسی انسان کے سامنے کسی نبی نے، ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی نبی نے کسی انسان کے سامنے اپنے روزانو رکھے ہیں اور انسان سے سیکھنے کی کوشش کی ہو، ہر چیز ایسے نہیں، خود پڑھے ہوئے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں امیین، نہ پڑھے ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو پڑھاتا ہے، ان کو جو سکھاتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، پوری دنیا ان کی شاگردی اختیار کرتی ہے، پوری دنیا ان سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے تہ تک انسان کوئی بھی نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے محدثین آئے ہیں، ایک جگہ پر لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر ہے 1000 جلدوں میں، صرف سورہ فاتحہ پر ان کی اتنی زیادہ والیوم میں تفسیر ہے۔ تو یہ جو علم ہے یہ وہ عظیم سمندر ہے کہ اس سے آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو تکمیل کر دیا ہے یا میں اس کی تہ تک پہنچ گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر اپنے ان عظیم
हस्तियों के लिए मुश्किल अल्फाज का भी इस्तेमाल फरमाया है। वतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कितना मुश्किल लफ्ज़ है। हम तो नहीं कह सकते नऊज़ु बिल्लाह, हम तो बेइज्जती समझते हैं इसको, हमारा ईमान खत्म हो जाता है इससे अगर हम जानबूझ कर इसे अल्फाज अंबिया किराम के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन चूँकि अल्लाह का कलाम है और इसके पढ़ने पर हमें सवाब भी मिलता है, हम तो सवाब की नीयत से पढ़ते हैं और अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला मालिक है, वो जो कहना चाहता है वो कह सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई मजाल किसी की नहीं है कि वहाँ पर कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे कि यहाँ अल्लाह ताला ने ये मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अंबिया किराम के शान के खिलाफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हर चीज़ ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये दीन इस्लाम की सच्चा होने की दलील है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर रह रहे थे, शैतान ने वसवसा डाला और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसम उठाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने कि अगर आप इस दरख्त में से खाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आप जन्नत के अंदर रहेंगे। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं और इंसानियत की इब्तिदा उनसे हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा अगर हमेशा हमेशा मैंने इसी जन्नत के अंदर रहना है तो फिर इसके पास जाने में क्या हरज है, और वो मुझे कसम भी उठा रहा है। शैतान ने कसम उठाकर कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप इसको खा लें तो आप हमेशा हमेशा के लिए जन्नत के अंदर रहेंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ झूठ का कोई तसव्वुर नहीं था कि ये झूठ बोलेगा, ये मलऊन इब्लीस झूठ बोलेगा मेरे साथ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस पल को खा लिया, उस दरख्त के पास चले गए। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, जिस शजरा ममनूआ से अल्लाह ताला ने मना फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे खा लिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि आप जन्नत से ज़मीन की तरफ चले गए। ये एक अलग बात है, अलग मौजू है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के सिलसिले को चलाना था, उसके लिए अल्लाह ताला ने ये जो सारी सूरत हाल है ये इसी के पेश नज़र है। लेकिन शैतान को भी हमने अपने सामने रखना है कि बाज़ मरतबा शैतान इंसान के सामने एक बात को इतने तरीके पर इंसानों के सामने शैतान बाज़ मरतबा एक चीज़ रख देता है और उस चीज़ के ऊपर इंसान को वो कायल भी कर देता है कि आपकी ये चीज़ सही है, आप इसको करते जाए। लेकिन हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से दूरी की सबब बन जाती है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया फ़ज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, कि शैतान लोगों के अमाल उनकी नज़रों में मुज़य्यन कराकर दिखाता है और फिर इंसान उसके ऊपर अपने चलने की कोशिश करता है, फिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दूर चला जाता है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा फरमाया फ़अज़ल्लाहुमा बिग़ुरूर, और फिर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस धोखे पर जो है ज़ात शजरा ने उस दरख्त के करीब पहुँचाया इस धोखे के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि आप दुनिया की तरफ चले जाए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो जन्नत से दुनिया की तरफ इंतकाल उन्होंने फरमाया, दुनिया की तरफ आ गए और फिर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इंसानियत का ये सिलसिला जारी फरमाया। आज मैं और आपके सूरत में जो हम इंसान नज़र आते हैं और मुसलमान नज़र आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती इस खूबसूरत कलमे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे ज़बानों पर भी जारी होता है, हमारे जिस्मों पर भी अल्लाह तबारक व तआला इसको जारी फरमा दे। इस कलमे को अगर हम पढ़ने वाले हैं तो इसके जो वास्ता है, इसका जो सबब है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, किताब भी दे दी हिदायत के लिए, इंसान की रहनुमाई के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने वक्तन फ़वक्तन किताबें नाज़िल फरमाई, कभी तौरात की सूरत में, कभी ज़बूर इंजील की सूरत में और आखिर में जाकर कुरान मजीद की सूरत में। जो सबसे आला मौजज़ा है नबी अलैहिस्सलाम का, और ये कुरान मजीद क़ियामत तक के लिए इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला इस
کلام کے ذریعے سے انسانیت کی ہدایت فرماتے ہیں، اور جو اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں گزارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عظیم احسانات عطا فرماتے ہیں، عظیم اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اوپر آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہو گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زبانوں پر جاری تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب میں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور میرے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آوازاری کو قبول فرما لیا، اور شیطان نے جو بہکاوا دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درگزر فرما لیا۔ تو میرے محترم دوستوں، ہم بھی انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہمارے کسی مسجد میں ہم نے دہرائی تھی، ایک جمعے کے لیے حدیث دہرائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گناہ کریں اور گناہ کے بعد پھر توبہ کریں، اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا فرما دیں گے جو گناہ کریں گے اور گناہ کے بعد توبہ کریں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم سارے نکلے اور گناہ کے کام شروع کریں اور پھر توبہ کریں، مطلب یہ ہے اگر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً توبہ اور استغفار کی طرف آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر بہت خوش ہوتے ہیں انسان سے۔ انسان بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہا تھا، اور مناجات میں اس نے یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ میرے مالک ہیں، لیکن بے اختیار اس کی زبان پر نکلا اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا مالک ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بے اختیاری میں اس کے منہ سے نکلے ہوئے یہ کلمات بھی پسند آ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرمایا کہ آپ اس کو منع نہ کریں، یہ میرے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اگر اس کے منہ سے یہ الفاظ اس طریقے پر نکلے ہیں تو مجھے یہ الفاظ پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کو جہنم کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے، اور نبی علیہ السلام نے جو سوچ نبی علیہ السلام دنیا کے اندر لے کے آئے تھے کہ ایک ایک انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر جانے والا بن جائے، ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جن اعمال سے اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے وہ اعمال ہمیں اختیار کرنے کی کوشش فرما دے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اس طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات موجود ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور آسمان کے دروازے جو ہیں ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ تو میرے دوستو، یہ جو اونٹ ہے اتنی بڑی مخلوق، یہ چھوٹی سی سوئی کے سوراخ میں سے کیسے یہ گزر سکتا ہے؟ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت میں اس وقت تک نہیں داخل کریں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا، لہٰذا اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والا بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی احساس اور فخر کی بات یہ ہے کہ کل ہمارے جو آرمی چیف کا انتخاب ہوا ہے، الحمدللہ انہوں نے 38 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، مدینہ منورہ میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اور دوران سروس انہوں نے حفظ کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے حجت کام کر دی کہ اللہ کے کلام کو اگر سیکھنا ہے اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، اس کے لیے کام اور پیشے کی کوئی قید نہیں، آپ جس پیشے میں ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا
عطا فرمایا کہ وہ خود بھی حافظ ہیں، ان کے والد صاحب بھی حافظ تھے اور ان کے 2 بھائی حافظ ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ فخر سادات ہیں، سید گھرانے سے، اصلی سید سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس ملک کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اور دوسرے جو چیف آف جوائنٹ چیف کا انتخاب ہوا ہے طاہر شمشاد صاحب، ان کو ان کی زندگی آپ پڑھیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ ان کی جو ابتدائی پرورش ہوئی ہے، بچپن میں والدین ان کے فوت ہو گئے اور ان کی جو ابتدائی ایام کی پرورش ہوئی ہے وہ یتیم خانے میں ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت غیرتی ذات ہے، وہ قدردان ذات ہے۔ اگر یہ یتیم خانے میں اس بچے کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا مقام دے دیتے ہیں کہ 4 اسٹار جنرل اس کو بنا دیتے ہیں، تو اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم چاہے جس بھی فیلڈ سے ہمارا تعلق ہو، جس خاندان سے ہمارا تعلق ہو، اگر ہمارے اندر اللہ رب العزت کی دین کا خیال ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مقام دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دونوں چیف صاحبان کو ملک کی خدمت کے لیے اس طریقے پر قبول فرمائے جو ان کے دلوں کے اندر جذبہ ہے، اور جس طریقے پر ہمارے بڑے یہ ملک ہمیں بنا کر دے گئے تھے، الہ العالمین ان کو انہی نقشوں کے اوپر ملک کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔